اور جو فیملی کے کچھ ممبر ہیں ان کے مطابق اور تمام دوستوں کے مطابق پچھلے کچھ عرصے سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ دوازارہ کیس میں بیان ہو گیا ہے بچی کا، اور ہر بیان جو ہے وہ 70 صفحوں پر مشتمل ہے، اور 8 بیان ہوئے ہیں تو یہ ٹوٹل بن گئے 570 صفحے۔ تو اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، 570 صفحوں کا بیان بچی کا جو بیسیکلی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ یہ انفارمیشن فیملی کی جانب سے مختلف لوگوں کو مجھے بھی دی گئی، اور اس حوالے سے میرے پاس مستند چیزیں موجود ہیں کہ ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کروں گا کہ یہ ایسا ہوا ضرور ہے، لیکن یہ بیان نہیں ہے۔ یہ جو 7 سے 8 میٹنگ زیادہ ہوئی ہیں 6 جنوری کے بعد جب بچی والدین کے پاس گئی ہے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عدالت نے ایک چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ لگایا تھا، ایک چیک لگایا تھا والدین کے اوپر، ایک ریسٹرکشن لگائی تھی کہ بچی کا ماحول جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے اس کے سیف گارڈ کے حوالے سے اس سے میٹنگ کی جائے گی، اور اگر وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی اپنے والدین کے پاس تو اسے دوبارہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کر دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں، وہ میٹنگ کے جو تفصیلات ہیں میری آبزرویشن کے مطابق یہ وہ جمع کروائی گئی ہیں عدالت میں۔ اس میں ڈیفینیٹلی 2000 کا بیان بھی ہوگا، ہر ڈیٹ پہ جو وہ بیان لکھتے رہے ہیں، 7-8 دفعہ بیان جو لکھا گیا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد ان کی اپنی فائنڈنگز بھی ہوں گی، ٹراما کے حوالے سے ہوں گی، بچی کے ماحول کے حوالے سے ہوں گی، اس کی ڈیلی روٹین کے حوالے سے ہوں گی۔ تو یہ ساری ایک پروگرس رپورٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو عدالت میں جمع کروائی گئی ہوگی، جو کہ جیسا کہ انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو اب اس میں موجودہ صورتحال تو یہی ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، اور 5 ملزمان جو ہیں وہ ابھی بھی ان کے نان بیلیبل وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ ایک مجسٹریٹ وارنٹ جاری کرے تو زمان پارک پورا تباہ کر دیا جاتا ہے، اور پورے پاکستان کی پولیس زمان پارک پہنچ جاتی ہے ایک وارنٹ کی کمپلائنس کروانے کے لیے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ 5 بندوں کے کوئی 10ویں دفعہ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر کمپلائنس نہیں ہو رہا۔ تو یہ سندھ کی جو پولیس ہے اس کی کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، اور وہاں پہ جو ہمارے لوگ پرسو کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو سیریس لیں، اور جو ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ان کو گرفتار کروائیں، اور بچی کا جو سٹیٹمنٹ عدالت میں بھی کروائیں ان پرسنوں سے پیش کروا کر۔ اور پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں، ایک بار میں پھر بھی کہوں گا کہ جیکٹیشن تکذیب نکاح کا دعویٰ بھی دائر کریں، اور نکاح جو ہے اس کو جعلی ثابت کریں۔ نکاح جعلی ہے، ہم جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے ہمارا کیس مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ بچی اپنے والدین کے پاس خوش ہے، اور اس کا کسی قسم کا مطلب ملزم ظہیر سے رابطہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی میٹنگز ہوئی ہیں چائلڈ پروٹیکشن سٹاف کی، اور وہ میٹنگ اسی حوالے سے تھی، عدالت نے اسی لیے کی تھی، مقرر کیا تھا چائلڈ پروٹیکشن سٹاف کو کہ اگر بچی وہاں پہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی تو اس کی کسٹڈی واپس لی جا سکتی ہے۔ لیکن 6 جنوری کے بعد تقریباً 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، آج تک بچی نے کسی قسم کی کوئی کمپلین والدین کے اگینسٹ نہیں کی، اور نہ ہی چائلڈ پروٹیکشن سٹاف نے اس بات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی انکشاف کیا ہے۔ تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ بچی اپنے والدین کے پاس خوش ہے، اور ان فیوچر وہ بیان بھی دے گی عدالت میں ملزمان کے خلاف پیش ہو کر، اور اس نکاح نامے کی اور اس پورے گینگ کی حقیقت بھی بتائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ڈیلے جسٹس ڈیفیٹ جسٹس، آج جلدی ہونی چاہیے، ٹائملی ہونی چاہیے، بیان جتنی جلدی کروایا جائے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور جیکٹیشن آف میرج کا دعویٰ بھی ابھی بھی ہمارے پاس اپنا کیس پروو کرنے کے لیے کافی چیزیں ہیں۔ بچی کی عمر کم ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس نادرہ ریکارڈ موجود ہے، تمام تر نادرہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، ان کی ویریفیکیشن کروا لی گئی ہے، جس آفیسر نے ویریفیکیشن کی ہے اس کا بیان ہوگا۔ اس کے علاوہ لارجسٹ میڈیکل بورڈ جو ہے
اس کا جو سٹاف، اس کا جو بورڈ کے ممبران تھے، ان کا سٹیٹمنٹ ہوگا، وہ اپنا تجزیہ عدالت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ جن پولیس اہلکاران نے CDR نکالی تھی بابر سلیم بھائی کی مدد سے، ان کا بھی سٹیٹمنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بیانات وغیرہ ملزمان دیتے رہے ہیں، ان بیانات کے حوالے سے بھی سوال جواب ہوں گے۔ تو یہ کیس تو ہمارا ابھی کافی حد تک بہتر پوزیشن میں ہے، اور بچی کو بھی بطور گواہ، بطور وٹنس، پرائیویٹ وٹنس، سٹار وٹنس عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ قانون کے مطابق تو یہ 3 مہینے کے اندر اندر ٹرائل کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے، اور اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو میرا خیال اس میں ہماری اپنی بھی سستی ہے اور نااہلی ہے اور کاہلی ہے کہ ہم نے اس میٹر کو شاید اب سیریس لینا چھوڑ دیا ہے، اور بیک ڈور شاید کچھ ایسے معاملات ہو بھی سکتے ہیں۔ اور لیکن اس میں یہی کہوں گا کہ والدین کو چاہیے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی امید نہ توڑیں، اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ ایکٹیولی دیکھیں، اور فیز 2 جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور ملزمان کو سزا کروائیں۔ اور یہ سزا تبھی ممکن ہوگی جب جو ریلیونٹ سٹیپس میں نے آپ کو بتائیں، اس کے علاوہ دیگر بھی سٹیپس لینے پڑیں گے، اور یہ فی الفور لیں، کیونکہ جتنا بیان میں ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا ہی بیان مشکوک ہوتا جائے گا بچی کا، جس سے ملزمان کو فیور ملتی ہے۔ تو ہمیں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ملزمان کو فیور ملے۔ اس وقت تک چائلڈ پروٹیکشن سٹاف کی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے، ملزم ظہیر کی تمام اپلیکیشن جو ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں۔ اب نیکسٹ ہیئرنگ پہ اگر ہم ایفرٹس کریں تو فرد جرم لگ سکتی ہے، اور باضابطہ طور پہ ٹرائل شروع ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کیس کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں ہیں جو آج تک کبھی کوئی بھی نہیں جانتا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ 16 سال کی بچی کا سے کم عمر کی بچی کا نکاح آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں، دونوں صورتوں کے اندر کرائم ہے، اس میں قوانین بہت واضح ہیں، اور 16 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی رشتہ آپ قائم کریں گے وہ سیویئر سیکشول اوفینسز کے اندر آتا ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ پولیس بھی اس بات سے آگاہ ہے۔ جس میڈیکل رپورٹ کا بہانہ کر کے یا جس سٹیٹمنٹ کا بہانہ کر کے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ بچی نے کن حالات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے پولیس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتی رہی ہے، تو اس کے بعد میں توقع کروں گا جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں، بار بار بلاتے رہے ہیں، تصویریں کھنچواتے رہے ہیں، IO صاحب مسکرا کے تصویریں کھنچواتے رہے ہیں، اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی، وہ ایک کڈنیپنگ کے کیس میں وانٹڈ ہے مگر اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا۔ یہ سوالیہ نشان بن گیا ہے آج۔ اس کیس کے بارے میں پولیس کے اعلیٰ حکام نے 2 ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا یہ کیس ختم ہو چکا ہے، اس کیس میں کچھ نہیں ہے۔ آج میڈیکل رپورٹ آپ کو بتا رہی کہ اس کیس کی کبھی ڈھنگ سے تفتیش ہی نہیں کی گئی تھی، تو ختم آپ نے کیسے کر دیا؟ یہ چارج شیٹ ہے سندھ پولیس کے خلاف، یہ چارج شیٹ ہے سندھ حکومت کے خلاف، یہ چارج شیٹ ہے پرانے آپ کے سابقہ AG جنرل کے خلاف جنہوں نے عدالت میں بولا تھا یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں بنتا۔ بچی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیے۔ تو اس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں اور ناظرہ ڈاکیومنٹس کی روشنی میں، جن کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹس ہیں، ان کی روشنی میں یہ کلیئر بلیک اینڈ وائٹ میں ایک کڈنیپنگ کا کیس ہے، یہ ایک چائلڈ میرج کا کیس ہے، اور اس کے بعد یہ کرنٹلی بچی انلیگل کنفائنمنٹ میں تصور کی جائے گی۔ بچی کم عمر ہے، پہلے جتنے اس کے بیان تھے وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں، اور فوری گرفتاریاں عمل میں لائے گی، اور جو والدین 2-2.5 مہینے سے کرب میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، ہر در کو کھٹکھٹایا ہے، ہر دہلیز پہ گئے ہیں، ان کی آپ داد رسی کریں گے اور ان کی بچی دوبارہ ان کی آغوش میں لٹائیں گے۔ یہ تو ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر بچے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور معذرت کے ساتھ ہم ذرا شیلٹر ہوم کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہیں۔ اس کیس کے اندر، اس موجودہ کیس کے اندر، جس شیلٹر ہوم کے اندر بچی کو آپ نے بھیجا تھا، اس شیلٹر ہوم کی وکیل جو ہیں اس چائلڈ میرج کے نکاح خواہ کی وکیل بن کے عدالت میں پیش ہو رہی ہیں۔ ہم کیسے ٹرسٹ کر لیں کہ بچی شیلٹر ہوم میں محفوظ رہے گی جب شیلٹر ہوم کی وکیل ہی اس کیس کے ملزموں کی پیروی بھی کر رہی ہیں؟ ہم کیسے تصور کر لیں؟ ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کنکلوسیولی کہ بچی واقعی میں انڈر ایج ہے، بچی واقعی 14 سال کے قریب ہے۔ خدا کے واسطے میں عدالتوں سے بھی درخواست کروں گا، میں پولیس سے بھی درخواست کروں گا، تھوڑا کرم کریں، اپنی جورسپروڈنس سلجھائیں، یہ کم عمر بچیوں کے نکاح کے اوپر جو ہے ماؤں کی گودیں مت اجاڑیں۔ جو بچی نکاح کے ٹائم پہ ایک ابڈکٹی ہے، ایک کڈنیپ وکٹم ہو، تو مغویہ کے نکاح اغوا کاروں سے کب ہونے لگے اور کب جائز قرار دینے لگے؟